بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صبح صبح چائے کی دکان پہ میرا دوست میرے پاس بیٹھا، مجھے سلام کیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میرا ہاتھ پکڑا، روتے ہوئے بولا، فارس، خود کو بہت چھوٹا محسوس کر رہا ہوں۔ میں حیران تھا، اس کی کمر پہ تھپکی دی۔ ارے ایسا کیا ہو گیا میرے شیر کو؟ وہ مجھ سے نظریں نہیں ملا پا رہا تھا، پھر زور زور سے رونے لگا۔ سب لوگ اس کی طرف دیکھنے لگے۔ میں نے اس کو چپ کروایا۔ ارے پاگل، سب دیکھ رہے ہیں۔ وہ میرے سینے سے لگ گیا، روتے ہوئے بولا، فارس، بہنیں ایسی کیوں ہوتی ہیں؟ میں سوچ میں گم ہو گیا کہ تم ایسا کیوں بول رہے ہو۔ کہنے لگا، فارس، پتہ ہے، بہن کی شادی کو 6 سال ہو گئے ہیں۔ میں کبھی اس کے گھر نہیں گیا، کبھی ابو یا امی ہی جاتے ہیں۔ میری بیوی ایک دن مجھ سے کہنے لگی، آپ کی بہن جب بھی آتی ہے اس کے بچے گھر کا حال بگاڑ کر رکھ دیتے ہیں، خرچ ڈبل ہو جاتا ہے، اور تمہاری ماں ہم سب سے چھپ چھپ کے کبھی اس کو صابن کی پیٹی دیتی ہے، کبھی کپڑے، کبھی سرف کے ڈبے، اور کبھی کبھی تو چاول کا تھیلا بھر دیتی ہے۔ اپنی ماں کو بولو، یہ ہمارا گھر ہے، کوئی خیرات سینٹر نہیں۔ فارس، مجھے بہت غصہ آیا۔ میں مشکل سے خرچ پورا کر رہا ہوں اور ماں سب کچھ بہن کو دے دیتی ہے۔ بہن ایک دن گھر آئی تھی، اس کے بیٹے نے ٹی وی کا ریموٹ توڑ دیا تھا۔ میں وہاں سے غصے میں کہہ رہا تھا کہ ماں، بہن کو بولو یہاں عید پہ آیا کرے بس، اور جو آپ صابن، سرف اور چاول کا تھیلا بھر کر دیتی ہیں اس کو بند کریں۔ ماں چپ رہی، لیکن بہن نے ساری باتیں سن لی تھی۔ میری بہن کچھ نہ بولی۔ 4 بج رہے تھے۔ اپنے بچوں کو تیار کیا اور کہنے لگی، بھائی مجھے بس سٹاپ تک چھوڑو۔ کہا رہ لیتی کچھ دن، لیکن وہ مسکرائی۔ بھائی، بچوں کی چھٹیاں ختم ہونے والی ہیں۔ پھر جب ہم دونوں بھائیوں میں زمین کا بٹوارہ ہو رہا تھا، میں نے صاف انکار کیا، بھائی میں اپنی زمین سے بہن کو ایسا نہیں دوں گا۔ بہن سامنے بیٹھی تھی، وہ خاموش تھی، کچھ نہ بولی۔ ماں نے کہا، بیٹی کا بھی حق بنتا ہے، لیکن میں نے گالی دے کر کہا، کچھ بھی ہو جائے میں بہن کو ایسا نہیں دوں گا۔ میری بیوی بھی بہن کو برا بھلا کہنے لگی۔ وہ بیچاری خاموش تھی۔ فارس، کوئی کام کاج نہیں ہے؟ میرے بڑے بیٹے کو ٹی بی ہو گئی، میرے پاس اس کا علاج کروانے کے بھی پیسے نہیں۔ میں بہت پریشان تھا۔ میں نے قرض بھی لے لیا تھا، 1 لاکھ 2 لاکھ۔ بھوک سر پہ تھی۔ میں بہت پریشان تھا، کمرے میں اکیلا بیٹھا تھا، شاید رو رہا تھا۔ ان حالات میں کہ اتنے میں بہن آ گئی۔ میں غصے سے بولا، اب یہ آ گئی منوس۔ بیوی میرے پاس آئی اور کہنے لگی، کوئی ضرورت نہیں ہے گوشت یا بریانی پکانے کی۔ کس کے لیے؟ پھر 1 گھنٹے بعد وہ میرے پاس آئی، بھائی پریشان ہو؟ میں مسکرایا نہیں۔ تو بہن نے میرے سر پہ ہاتھ پھیرا، بڑی بہن ہوں تمہاری، تم میرے گود میں کھیلتے رہے ہو، اب دیکھو مجھ سے بھی بڑے لگتے ہو۔ پھر میرے قریب آئی، اپنے پرس سے سونے کے کنگن نکالے، میرے ہاتھ پہ رکھے، آہستہ سے بولی، پاگل تو ہمیں پریشان ہوتا ہے، تیرا بھائی شہر گیا ہوا تھا، بچے اسکول تھے، میں نے سوچا کہ دوڑتے دوڑتے بھائی سے مل لوں، یہ کنگن بیچ کر اپنا خرچ کر بیٹے کا علاج کرواؤ۔ وہ چل اٹھی، شاباش، دکان پہ جا، داڑھی بڑھا رکھی ہے، شکل تو دیکھ ذرا، کیا حالت بنا رکھی ہے۔ میں خاموش تھا، بہن کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ وہ آہستہ سے بولی، کسی کو نہ بتانا کنگن کے بارے میں، تم کو میری قسم ہے۔ میرے ماتھے پہ بوسہ کیا اور 1000 روپے مجھے دیے، جو 150 کے نوٹ تھے، شاید اس کی جمع پونجی تھی، میری جیب میں ڈال کر بولی، بچوں کو گوشت لا دینا اور پریشان نہ ہوا کرو، تیرے بھائی کو تنخواہ ملے گی تو آؤں گی۔ پھر جلدی سے اپنا ہاتھ
میرے سر پہ رکھا، دیکھ اس کے بال سفید ہو گئے، اب بازار جاؤ اور داڑھی کو ٹھیک کراؤ۔ وہ جلدی سے جانے لگی۔ اس کے پیروں کی طرف دیکھا، ٹوٹی ہوئی جوتی پہنی تھی، پرانا سا دوپٹہ اوڑھا ہوا تھا، جب بھی آئی تھی وہی دوپٹہ اوڑھ کر آئی۔ فارس بہن کی اس محبت میں مر گیا تھا۔ ہم بھائی کتنے مطلب پرست ہوتے ہیں، بہنوں کو پل بھر میں بیگانہ کر دیتے ہیں۔ اپنے گھر میں خدا جانے کتنے دکھ سہ رہی ہوتی ہیں۔ کچھ لمحے بہنوں کے پاس بیٹھ کر ان کا حال پوچھ لیا کریں، شاید کہ ان کے چہرے پہ کچھ لمحوں کے لیے ایک سکون آ جائے۔ اللہ پاک سب کو بہنوں کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، اسی طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کر دینا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ جزاکم اللہ خیر۔